بھائیوں اور دوستو، ہم سب کے سب جتنے بھی جمع ہیں مسجد کے اندر مسلمان ہیں، دین اسلام کے ماننے والے ہیں، اور دین اسلام یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کا سب سے پسندیدہ دین، اور اس دین کے ماننے والے ہم، تو پھر ہمیں چاہیے بھی کہ ہم اسی دین کے مطابق، صحیح اسلام کے مطابق اپنی زندگی کا گزر بسر کریں۔ اگر ہم اسلام کے مطابق جو دین اللہ نے ہمیں دیا ہے، جو دین ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے، اس دین کے مطابق اگر ہم عمل کریں، زندگی گزاریں، تو انشاءاللہ دونوں جہاں میں ہمارے لیے کامیابی اور بھلائی ہے۔ اور اگر ہم اس دین سے ہٹ کر اپنے خواہشات کے مطابق منمانی طریقے سے اگر ہم اپنی زندگی کا گزر بسر کرتے ہیں، تو نہ ہم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور نہ ہی آخرت میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اس دین کو ہم کیسے گزاریں؟ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ دنیا کے لوگوں، میں نے تمہارے پاس ایک نبی بھیجا ہے، رسول بھیجا ہے، اور یہ نبی، یہ رسول جو تمہیں دے دے تم ان چیزوں کو لے لو، اور جن چیزوں سے یہ تمہیں روکے تم ان چیزوں سے رک جاؤ۔ پتہ یہ چلا کہ جو نبی ہمیں دیتے ہیں، جو ہمیں نبی سے ملا ہے، ان چیزوں کو ہم اپنا لیں، اور جن چیزوں سے نبی نے ہمیں روک دیا ہے، جو چیزیں ہمیں نبی سے نہیں ملا ہے، ان چیزوں سے ہم دور رہیں، تبھی جا کر کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ چاہے عبادات کا معاملہ ہو یا پھر معاملات کا ہو، زندگی گزارنے کے لیے تمام جو پہلو ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری دن تک کہ ہمارے لیے جو چیزیں کرنے کے ہیں، جو نہیں کرنے کے ہیں، کس طرح زندگی گزارنا ہے، کس طرح نہیں گزارنا ہے، تمام چیزوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے بیان فرما دیا۔ یقیناً ایک مومن، ایک مسلمان اسی وقت کامیاب ہو سکتا ہے جب وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طور و طریقے پر اپنی زندگی کا گزر بسر کرے گا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں شعبان کے تعلق سے سب سے پہلی چیز میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اس مہینے کی فضیلت۔ تو اس مہینے کی فضیلت کے سلسلے میں صرف ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، کیونکہ جمعہ کا خطبہ مختصر ہوتا ہے، اب وقت بھی بڑی تیزی کے ساتھ گزرتے ہوئے چلا جاتا ہے۔ صرف ایک حدیث سنن نسائی کی حدیث ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس شعبان کے مہینے میں اتنے کثرت سے روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ کے نبی، ہم نے آپ کو شعبان کے مہینے میں جتنا ہم روزہ رکھتے ہوئے آپ کو دیکھ رہے ہیں، کسی مہینے میں ہم نے آپ کو اس قدر روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آخر وجہ کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ شعبان کے مہینے میں اتنے کثرت سے، اتنا زیادہ آپ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسامہ سنو، میں کیوں اس مہینے کے اندر اتنا روزہ رکھتا ہوں؟ یہ وہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے بیچ میں ہے، جس مہینے میں اکثر لوگ غافل رہتے ہیں، لوگ اس مہینے کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے ہیں، لوگ غافل ہو جاتے ہیں، جبکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر بندوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ ترفع الاعمال، بندوں کے جو
جب بندوں کے اعمال اللہ کے پاس پیش کیے جائیں تو میں اس وقت روزے سے رہوں. تو یہ اس مہینے کی فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے. اور جب اسامہ نے پوچھا تو نبی نے جواب دیا کہ یہ وہ مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ اس مہینے کے اندر، شعبان کے مہینے کے اندر بندوں کے جو اعمال ہوتے ہیں، سالانہ جو اعمال ہوتے ہیں، سال بھر جو انہوں نے کیا ہے، اس کے جو اعمال ہوتے ہیں، جو ریکارڈ ہوتے ہیں، ان کا رجسٹر اور پوری فائل جو ہوتی ہے وہ اللہ کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے. اور کب کب بندوں کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں؟ ہمیں بہت چوکنا رہنا چاہیے. ہمیں اپنے اعمال کی درست کر لینا چاہیے اپنے اعمال کو، اور صحیح طریقے سے ہمیں اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی زندگی گزارنا چاہیے. نہ جانے کس وقت ہمارا خاتمہ ہو جائے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی نافرمانی سے ہو. کیونکہ انسان کا جب خاتمہ ہوتا ہے، اس کی موت جب ہوتی ہے، صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق آخری عمل کا اس کا زیادہ اعتبار کیا جاتا ہے کہ آخر میں اس نے کون سا عمل کیا ہے. تو کب کب اعمال اور پیش کیے جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اس کے دربار میں؟ تو ایک تو روزانہ بندوں کے اعمال ہر دن اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں. کب پیش کیے جاتے ہیں؟ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر دن عصر کے بعد اور فجر کے بعد بندوں کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے. فرشتے آتے ہیں، جو فرشتے فجر کے وقت آتے ہیں وہ عصر تک رہتے ہیں. ان کی ڈیوٹی صرف عصر تک رہتی ہے، بندوں کے پیچھے رہتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر ہمیں کیوں بھیجا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہمیں عبادت کے لیے بھیجا ہے، کام سے بھیجا ہے. آج ہم اس دنیا کے اندر ہیں تو ڈیوٹی میں لگے ہوئے ہیں، اپنے کام میں ڈیوٹی میں لگے ہوئے ہیں. اور ہمارا جو کام ہے، ہماری جو ڈیوٹی ہے، تو ہمارے ڈیوٹی کے پیچھے اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو لگا دیا کہ دیکھو یہ کیا کیا کام کر رہا ہے اور کیا کیا نہیں کر رہا ہے. تو ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہم کام کر رہے ہیں، ہم ڈیوٹی کر رہے ہیں، جس ڈیوٹی پہ اللہ کے رسول نے ہمیں لگایا ہے، لیکن ساتھ میں فرشتوں کو ہمارے پیچھے لگا دیا ہے کہ دیکھنا یہ اپنی ڈیوٹی میں کہیں کوتاہی تو نہیں کر رہا ہے. فرشتے لگے ہوئے ہیں. فرشتے آتے ہیں فجر میں، رہتے ہیں عصر تک، اور عصر کے وقت پھر دوسرے فرشتے آتے ہیں. اب جو فرشتہ پہلے فجر میں آیا تھا، عصر تک جس کی ڈیوٹی تھی، عصر کے وقت اس کی ڈیوٹی ختم. یہ فرشتہ بندوں کے جو اعمال ہوتے ہیں، وہ اعمال، وہ دفتر، وہ رجسٹر لے کر کے جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے. اب جو فرشتے آتے ہیں عصر میں، وہ اگلے دن فجر تک رہتے ہیں. اس کی ڈیوٹی اتنے ہی وقت تک ہے. اگلے دن وہ فجر تک رہتے ہیں، اور فجر کے وقت پھر دوسرا فرشتہ آتا ہے، تب جا کر کے پھر یہ چلا جاتا ہے، اب وہ رہ جاتا ہے. تو جو فرشتے یہاں سے جاتے ہیں، بندوں کے اعمال کو لے کر کے جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اب ذرا غور کیجئے، اس وقت جو ہمارا آخری عمل ہوتا ہے، اس وقت ہم کس چیز میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں؟ فجر کے وقت میں کیا ہمارا آخری عمل نماز فجر ہوتی ہے؟ یا پھر عصر کے وقت جب ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں جب پیش کیے جاتے ہیں، تو کیا اس وقت جو ہمارا آخری عمل ہوتا ہے، کیا عصر کی نماز ہوتی ہے؟ اب آئیے دیکھیں، دوسرے طریقے سے جو اعمال پیش کیے جاتے ہیں بندوں کے، جو فرشتے لے کر کے جاتے ہیں، تو وہ ہفتے میں 2 دن بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. ایک سوموار کا دن ہوتا ہے، دوسرا جمعرات کا دن ہوتا ہے.
ہر سوموار اور جمعرات کو بندوں کے اعمال اللہ کے بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار اور ہر جمعرات کو بھی روزہ رکھا کرتے تھے تاکہ جب ہمارے اعمال پیش ہوں اس وقت میں روزہ سے رہوں. تو ہر سوموار ہر جمعرات کو بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے رہے تھے ہر سوموار اور جمعرات. اور کیا ہوتا ہے ہر سوموار اور جمعرات کو؟ حدیث پاک ہمیں بتاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر سوموار اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ماہ شعبان کے تعلق سے ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ اس دن ہم 15ویں شعبان کو رات جاگتے ہیں عبادت کرتے ہیں اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کو وہ دیکھتا ہے زمین والوں کی طرف اپنے بندوں کی طرف دیکھتا ہے اور جتنے مومن ہوتے ہیں سارے کے سارے مومنوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور کافروں کو چھوڑ دیتے ہیں. اور پھر کیا کرتے ہیں یہ جو کینہ پرور ہوتے ہیں جن کے دل کے اندر ایک دوسرے کے لیے کینہ ہوتا ہے حسد ہوتا ہے بغض ہوتا ہے دشمنی ہوتی ہے ان کو مہلت دے دیتے ہیں یہاں تک کہ یہ اپنے کینہ کو صاف کر لے اپنے دل کے بغض کو ختم کر دے اپنے حسد کو یہ باز کر دے نکال دے دل سے. تو یہ حدیث شعبان کے تعلق سے پیش کی جاتی ہے اور اسی لیے 15ویں شعبان کو لوگ شب بیداری کرتے ہیں. حالانکہ نہ یہ سنت سے ثابت ہے نہ صحابہ سے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 15ویں شعبان کو شب بیداری کیا نہ اللہ کے نبی نے صحابہ کو تعلیم دیا. بلکہ یہ تو ایک دن کا معاملہ نہیں ہے بلکہ ہر سوموار اور ہر جمعرات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے کو کھول دیتا ہے جنت کے دروازے کو کھول دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر مومن ہر مسلمان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے مغفرت کر دیتا ہے ان کے گناہوں کو سوائے اس کے اللہ کے نبی نے فرمایا سوائے 2 قسم کے لوگوں سارے کے سارے بندوں کے نامۂ اعمال سے ان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے ختم کر دیتا ہے. سوائے 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نہیں ان کے گناہوں کو بخشتا ہے ان کے گناہوں کو معاف نہیں کرتا ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مشرک ہیں سوائے شرک کرنے والوں کے. جو انسان شرک کرتا ہے کیا مسلمان بھی شرک کرتا؟ ہاں کرتا. تبھی تو اللہ نے بیان فرمایا اور بیان فرمایا قرآن میں بھی ہے وَمَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. کتنے مومن ایسے ہیں کہ مومن ہیں مگر اس کے باوجود شرک کرتے ہیں. آج ہم نے صرف یہی سمجھ لیا ہے کہ جو بتوں کے سامنے مورتیوں کے سامنے بچوں سجدہ کرتا ہے وہی شرک اور کچھ نہیں ہے. بلکہ آج امت مسلمہ شرک میں ڈوبی ہوئی ہے. آج ہم کون سا عمل نہیں کرتے ہیں آج غیر اللہ کے لیے ہم کیا نہیں کرتے ہیں. آج ہم نے نفع کا مالک اگر سمجھا ہے تو اللہ کے بجائے غیروں کو نفع کا مالک سمجھا ہے. ہم نے اگر نقصان کا مالک سمجھا ہے تو اللہ کے بجائے کسی غیر کو ہم نے نقصان کا مالک سمجھا ہے. آج ہم اگر کسی سے مدد مانگتے ہیں تو اللہ کے بجائے غیروں سے مدد مانگتے ہیں. تو غیر اللہ کے سامنے نہ ہاتھ پھیلانا بھیک مانگنا جائز ہے اور نہ ان سے مدد مانگنا جائز ہے اور نہ ان سے ان کو نفع و نقصان کا مالک سمجھنا جائز ہے اور نہ ان سے اولادیں مانگنا جائز ہے اور نہ ان کے سامنے نظر نیاز چڑھانا جائز ہے اور نہ اس کی عبادت کرنا جائز ہے. آج ہم جب کسی مصیبت میں ہوتے ہیں کتنے لوگ باباؤں کے پاس جاتے ہیں اوجھاؤں کے پاس جاتے ہیں کاہنوں کے پاس جاتے ہیں نجومیوں کے پاس جاتے ہیں ہاتھ دکھاتے ہیں نہ جانے کون سا کام کرتے ہیں کڑا پہنتے ہیں تعویذیں لٹکاتے ہیں اور کیسے ہم شرک کو انجام دیتے ہیں. ایک مومن صرف ایک اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے تو
تو اللہ کے نبی نے فرمایا کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو مشرک ہوں گے، تو مشرک کو چھوڑ کر کے اللہ تعالیٰ باقی مومنوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور دوسرا اللہ کے نبی نے فرمایا ان دو آدمیوں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا ہے جس کے دل کے اندر کینہ ہو، حسد ہو، بغض ہو، عداوت ہو، دشمنی ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مہلت دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے یہاں تک کہ وہ آپس میں صلح کر لیں، آپس کے کینہ کو نکال دیں، آپس کا جو حسد ہے، بغض ہے، عناد ہے، وہ ساری چیزوں کو نکال دیں۔ اگر ذاتی طور پر اگر کوئی کسی سے دشمنی رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا ہے، ورنہ دین کے معاملے میں تو یہ جائز ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کا بدلہ کبھی بھی کسی سے نہیں لیا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کبھی کسی کو شریعت کی مخالفت کرتے ہوئے دیکھتے تھے، اللہ کے حدوں کو اگر توڑتے ہوئے دیکھتے تھے، شریعت کی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھتے تھے، اللہ کے نبی بڑے غضبناک ہو جاتے تھے، ان کی آنکھیں سوڑ ہو جاتی تھی، ان کی آنکھیں لال ہو جاتی تھی۔ جو کوئی شریعت کی مخالفت کرتا تھا، جو کوئی اللہ کی حدود کو توڑتا تھا، تو اللہ کے نبی نے اپنی ذات کا کبھی بھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، مگر حدود اللہ کے توڑنے والے، شریعت کی مخالفت کرنے والے سے اللہ کے نبی بڑے غضبناک ہوتے تھے۔ بلکہ کتنے دنوں تک تو اللہ کے نبی نے کتنے صحابہ تک بات چیت بھی بند کر دیا تھا۔ کچھ دو صحابی ایسے تھے جن سے اللہ کے نبی نے 40 دن تک بات چیت کرنا بند کر دیا تھا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا تھا، صحابہ کا بھی یہی عمل تھا۔ عبداللہ ابن عمر کا ایک بیٹا جس کا نام بلال تھا، وہ بلال نہیں جسے ہم لوگ حضرت بلال کہتے ہیں، یہ بلال تھا، عمر کا پوتا تھا جس کا نام بلال تھا، عبداللہ کا بیٹا۔ اس نے ایک مرتبہ یہ کہا کہ میں عورتوں کو مسجد میں جانے سے روکوں گا، اپنے گھر کی عورتوں کو میں مسجد میں جانے سے روکوں گا۔ جب یہ سنا عبداللہ ابن عمر نے تو اس کے سینے پہ ایک گھوسا مارا اور کہا کم وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسجد میں عورتوں کو جانے سے روکنے سے منع فرمایا کہ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، عورتوں کو مسجد میں جانے سے مت روکو، اور تم کہہ رہے ہو میں روکوں گا، میں زندگی میں تم سے بات نہیں کروں گا، اور نہیں کیا، یہاں تک کہ ان کی موت بھی ہو گئی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک بہن کے بیٹے اسما کے بیٹے سے، ان سے بھی کچھ بات ہو گئی کسی طرح سے، تو انہوں نے قسم کھا لی تھی کہ میں زندگی میں کبھی بھی تم سے بات نہیں کروں گا، اور نہیں کی، لیکن کچھ صحابہ نے انہیں مجبور کیا اور ان کو پردے میں چادر میں لپیٹ کر کے لے گئے ان کے گھر تاکہ عائشہ پہچان نہ سکیں، اور اندر داخل کر دیا۔ اب وہ ان کی موسی تھی، اس لیے اب وہ دونوں جب اندر چلے گئے تو اب ان سے بھی بات چیت ہونے لگی، مگر قسم جو کھائی تھی ان کا کفارہ دے دی۔ تو دین کا معاملہ الگ ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کل جو عرش الہی کے نیچے جو دو قسم کے انسان رہیں گے، ان میں سے ایک وہ ہوگا جس نے محبت کی تھی اللہ کے لیے، اور جس سے عداوت ہوئی، دشمنی ہوئی تو اللہ کے لیے ہوئی، وہ عرش الہی کے نیچے رہے۔ تو اللہ کے لیے الگ چیز ہے اور اپنی ذات کی دشمنی الگ چیز ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دے گا سوائے مشرک کے اور کینہ پرور کے۔ تو ہر سوموار کو بھی اللہ کے دربار میں یہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ جو ہوتا ہے ایک عمل جو ہوتا ہے سالانہ عمل جو ہوتا ہے، یہ سالانہ عمل یہ شعبان کے مہینے میں پیش کیا جاتا ہے، اور ایک عمل ہوتا ہے جو فائنل رپورٹ جسے کہا جاتا ہے۔ فائنل رپورٹ ہمارے دائیں بائیں فرشتے متعین ہیں، اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ ہمارے دائیں بائیں فرشتے متعین ہیں، ہم جو بھی عمل کرتے ہیں فوراً نوٹ کر لیتے ہیں، اور جب ہمارا آخری دن ہوگا جیسے ہی ہماری جان ہمارے جسم سے نکل جائے گی، وہ فرشتے اپنا رجسٹر بند کر دیں گے اور پوری زندگی کی رپورٹ کو لے جا کر اللہ کے دربار میں رکھ دیں گے۔
अल्लाह की बारगाह में पेश कर देंगे। ये लो अल्लाह, ये इस बंदे के पूरी जिंदगी के आमान इस रजिस्टर के अंदर बंद है। दूसरी चीज जो इस महीने के ताल्लुक से इबादत, तो इबादत तो सारे महीने में इबादत है, एक खास जो इबादत है वो ये है रमजान के शाबान के रोजे हैं। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान फरमाती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने शाबान के रोजे से ज्यादा किसी और महीने में रोजा रखते हुए मैंने कभी भी नहीं देखा। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगातार ऐसा लगा लगातार 2 महीना रोजा रख रहे हैं, यानी शाबान में इतने रोजे रखते थे सिवाय चंद दिनों के आप पूरा 2 महीना रमजान का शाबान का 2 महीना रोजा रखा गया। हम बंदों के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो एजन तसफा शाबान फला तसुमू, जब 15 हो जाए, 15 शाबान आ जाए तो तुम रोजा मत रखो। जब 15 हो जाए रोजा मत, उससे पहले हम कभी भी रख सकते हैं। चांद निकल गया आप कभी भी रोजा रख सकते हैं, पहले दिन से दूसरे दिन से, लेकिन जब 15 हो जाए उसके बाद रोजा नहीं रखना चाहिए। मेरे भाइयों और दोस्तों, इस महीने के अंदर एक चीज है जो बिदअत पाई जाती है। आज एक जिसे कहा जाता है सलात अलजिया, यानी 1000 रकात वाली नमाज, ये कहीं भी सही क्या सही हदीस में भी नहीं, बल्कि ये हदीस जो मौजू हदीस है। सन 448 में दमिश्क की जामे मस्जिद से कुछ मजूसी लोग थे, आतिश परस्त थे, जो आग का पूजा करने वाले, उन लोगों ने इस्लाम को कबूल किया और दमिश्क की मस्जिद में उन्होंने नमाज पढ़ने लगे मुसलमानों के साथ। और वो लोग अपने आगे आग को भी रख देते थे ताकि हम नमाज भी पढ़ें और अपने अकीदे पर भी बरकरार रहें। अब उसी वक्त उन लोगों ने ये 1000 रकात वाली नमाज को पूरा किया कि हर रकात में 100 रकात नमाज पढ़ी जाती है और 100 रकात में 10-10 मरतबा हर रकात में कुल हुवल्लाह पढ़ी जाती है। इसके अलावा और इस महीने के जो बिजलियां हैं, कपकमें हैं, चमक दमक है, रौनकें हैं, मोमबत्तियां हैं, वगैरह वगैरह, ये सारी चमक दमक इस्लाम में जायज नहीं है। ये रौनकें, ये महफिल है, ये सारी चीजें जायज नहीं। इसके अलावा एक बिदअत ये होती है कि मुर्दों की रूह आ जाती है यहाँ, और इसीलिए उनके पसंद का खाना बना करके रखा जाता है कि वो आएंगे और वो खाएंगे आकर के। यहाँ तक के जो बीड़ी पीने वाले होते हैं, सिगरेट पीने वाले होते हैं, उनके लिए बीड़ी और सिगरेट भी रख दिया जाता है कि वो आएंगे और ये बीड़ी सिगरेट पिएंगे। तो जो दुनिया से चले गए सो चले गए। सूरह मोमिनून के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबअसून, जो दुनिया से चले गए वो चले गए, कि दोबारा पलट के आने वाले नहीं है। ये दुनिया है और वो दुनिया है। जब इंसान की मौत होती है ये दुनिया छोड़ के इंसान उस दुनिया में जाता है, और दोनों के बीच में एक बरज़ख है, पर्दा है, आड़ है, दीवार है, उससे भी वो इस पार नहीं आ सकता है। हम कहते हैं कि हमारी रूह आती है दुनिया के अंदर, भटकती रहती है। जबकि सुनन तिरमिज़ी की हदीस है, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद मोहतरम नहीं, जाबिर के वालिद अब्दुल्लाह हैं। जब इनकी शहादत हो जाती है, जब ये शहीद कर दिए जाते हैं, उसके बाद ये अल्लाह ताला इनसे पूछता है, लंबी हदीस है लेकिन खुलासा ये हुआ कि अल्लाह ताला उनसे सवाल करता है, पूछता है कि जाबिर ये मांग क्या मांगता है, तू मांग हमसे क्या मांगता है, अब्दुल्लाह मांग मुझसे क्या मांगता है, तमन्ना करो, आरज़ू करो, मांगो क्या मांगता है, मैं दूंगा, देने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह कहता है कि मांगो क्या मांगता है, मैं दूंगा। जाबिर अब्दुल्लाह कहते हैं अल्लाह मेरी तमन्ना ये कि हमें दुनिया में फिर दोबारा भेज दे ताकि फिर मैं तेरी बारगाह में शहीद हो जाऊं। अल्लाह ताला कहता है कि नहीं, ये फैसला तो अटल फैसला है कि कोई जान नहीं सकता, ये मांग तुम्हारी नहीं पूरी हो सकती है, ये तो मेरे कानून के खिलाफ तुमने मांग लिया, मेरे कानून में ये नहीं है, वो पहले लिख दिया जा चुका है, जो आएगा यहाँ से पलट के जाएगा नहीं, इसलिए ये मांग तुम्हारी पूरी नहीं हो सकती है, फिर ये यहाँ से तू दोबारा नहीं जा सकता है। मेरा कानून क्या है, इन्नल अबरार लफी इल्लीन व इन्नल फुज्जार लफी सिज्जीन, जब नेक रूहें होंगे, नेक रूह नेक लोग जो होंगे उनकी रूहें इल्लीन में होंगी, और जो बुरे लोग होंगे, गुनाहगार लोग होंगे, उनकी रूहें जाएंगी सिज्जीन में। चुनांचे तिरमिज़ी की एक दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान दुनिया में मर जाता है और जब गुनाह ऊपर जाता है और इल्लीन में पहले
सारी रूहें होती हैं, और जब कोई नई रूह जब जाती है तो वो लोग देख करके पहचान लेते हैं, अरे ये तो वही है जिसके साथ हम दुनिया में रहते थे। अब उससे सलाम कलाम होता है, सवाल करते हैं, पूछते हैं उस नई रूह से जो नया गया है, उससे पूछते हैं कि फलां कैसा है, फलां कैसा है, तुम्हारा बाप कैसा है, ये कैसा है, वो कैसा है, तुम्हारा दोस्त कैसा है, फलां फलां कैसे कैसे, वो सवाल करते हैं, पूछते हैं उन लोगों के बारे में। तो वो कहता है क्या, जिस तरह हम लोग पूछते हैं, कोई नया आदमी आता है कहीं से पूछते हैं कब आए हो, कैसे हो, तुम्हारी माँ कैसी है, तुम्हारे बाप कैसे हैं, इसी तरह वो रूह पूछते हैं, सवाल करते हैं। तो वो कहता है अरे वो तो हमसे पहले ही मर गया, तो यहाँ नहीं आया है, अगर यहाँ नहीं आया तो गया कहाँ? तब वो कहते हैं कि तब तो वहां गया, सिज्जीन में गया हो। जब इल्लीन में मौजूद नहीं है तो फिर कहाँ गया था? वहीं गया होगा तब सिज्जीन। तो यहाँ से भी पता चलता है कि मुर्दे की रूह वापस दुनिया में नहीं आती है, या तो इल्लीन में होगी या तो फिर सिज्जीन में होगी। मेरे भाइयों दोस्तों, वक्त खत्म हो चुका। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें ज्यादा से ज्यादा नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें जब तक जिंदा रखे, सही इस्लाम पर जिंदा रखे,